پاکستان میں آزاد عدلیہ کی علامت سمجھے جانے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ وہ سینئر ترین جج ہونے کے باوجود مستقبل میں اپنے چیف جسٹس بننے یا نہ بننے کے امکان پر اس لیے تبصرہ نہیں کر سکتے کہ زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور وہی جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ لندن کی ایک یونیورسٹی میں آسما جہانگیر سیمینار کے دوران ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے پر امید ہیں۔ جواب میں فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں 1 گھنٹے بعد زندہ بھی رہوں گا یا نہیں تو پھر مستقبل کے حوالے سے کوئی پیش گوئی کیسے کی جا سکتی ہے۔ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سینیورٹی لسٹ میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں اور موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سال 2023 میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تاہم لندن میں ان سے کیے گئے سوال کا پس منظر ان کے خلاف طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی جانے والی سازشیں ہیں جن کا بنیادی مقصد انہیں اگلا چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے۔ خیال رہے کہ 2 برس پہلے وزیر اعظم عمران خان کے ایما پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بیرون ملک اپنی اہلیہ کی جائیداد ڈکلیئر نہ کرنے کے الزام پر نااہلی کا ریفرنس بھی دائر کیا تھا جسے لمبی عدالتی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔ لندن میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ جبر کے نظام کا خاتمہ ہی پاکستان کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ انہوں نے لندن کی SOAS یونیورسٹی میں پاکستانی عدلیہ اور اس کے کردار کے موضوع پر منعقدہ ایک لیکچر میں کہا کہ ضروری ہے کہ پاکستان میں عوام کی رائے اور خواہشات کا احترام شروع کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی جمہوریت پر اعتراض کرنے والے اوورسیز پاکستانی مغرب پر اعتراض کیوں نہیں کرتے۔ جمہوریت اور سیاستدانوں کے خلاف پوچھے گئے سوال پر جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان کے غریب عوام ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں جمہوریت اور آئینی بالادستی کی پوری سمجھ بوجھ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا فوجی آمریت کے ادوار میں پاکستان میں کرپشن ختم ہوئی۔ قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ملک زمین سے نہیں بلکہ لوگوں سے بنتا ہے، اس لیے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو تمام صوبوں کے عوام کو یکساں بنیادوں پر ان کے حقوق دیے جانے چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان سیاستدانوں کی کرپشن کی وجہ سے ٹوٹا تھا یا ایک جرنیل کے اقتدار کی خواہش نے اسے دوزخ کیا۔ جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ ایک جرنیل نے عوام کی مرضی کو قبول نہیں کیا اور ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حسین حقانی بارے بنائے گئے سپریم کورٹ کے میمو گیٹ کمیشن پر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے حسین حقانی کے خلاف فیصلہ آئین نے پاکستان کے مطابق دیا۔ ہم نے حسین حقانی کو بار بار کہا کہ وہ پاکستان آئیں اور پیش ہوں لیکن وہ نہیں آئے، لیکن فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر جسٹس عیسیٰ نے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بلوچستان کا چیف جسٹس تھا تو اس بات کو یقینی بنایا کہ لاپتہ افراد کے مقدمات روزانہ کی بنیاد پر سنے جائیں۔ فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا جائے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی کارکن آسما جہانگیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس اور انسانی حقوق کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ایک ہی جھٹکے میں ہمارا سیاسی نظام بکھر بھی سکتا ہے۔ جسٹس عیسیٰ نے طلبہ، وکلاء، تجزیہ کاروں اور صحافیوں کے بھرپور ہجوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں آسما جہانگیر جیسی خواتین کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ ایک تبدیلی لانے والی خاتون تھی۔ جج ان سے خوفزدہ تھے اور یہ بات میں ان کی ستائش میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ عالمی واقعات نے آمریت کے حامیوں کے جوش و خروش کو کم کر دیا ہے۔ انہوں نے صنفی مساوات کے حوالے سے پاکستان کے ابتر ریکارڈ کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ آسما جہانگیر نے یہ ثابت کر کے ایک مثال قائم کی کہ مطلق العنان حکمرانی ناقابل تسخیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے انتخابی نظام کی طرح عدلیہ بھی سب کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ میں صرف ایک ایسے مستقبل کا تصور چاہوں گا جس میں ظلم و ستم اور آمریت کا خاتمہ ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔